السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایول بیوٹی بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ نمبر 10۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر اپنے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ناول کو آگے۔ مایا، مجھے نہیں پتا، تم کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ لاؤ، پتا نہیں کیوں میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز مجھ سے دور جا رہی ہے، میں اسے کھو دوں گا، مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ آج اپنی بزنس پارٹنر کی بیٹی مایا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو ساتھ کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، اور آج اس نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا تھا۔ اور وہ پہلے تو خاموش رہا اور پھر اسے پوری کہانی بتا دی۔ وہ سنتے ہی مایا کے دل میں کچھ جھناکے سے ٹوٹا تھا، لیکن وہ خود کی تاثرات کو چھپاتے ہوئے مضبوط بن کر اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ غزان، آپ اگر ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، آپ کو ہمت کرنی ہوگی، اور بات رہی فبیہا کی تو وہ ضرور مل جائے گی، آپ یقین رکھیں۔ وہ کیسے مل جائے گی؟ میں اتنے عرصے سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے جیل میں بھی پتہ کر لیا ہے، مگر وہ وہاں پر بھی نہیں ہے۔ وہ کہاں گئی مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، مگر دیکھو مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں اپنا وعدہ نہیں نبھا پا رہا، اور یہ بات ہی مجھے روز اندر سے توڑ رہی ہے۔ اس کا لہجہ آج کافی ٹوٹا ہوا تھا۔ مایا نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ تو جب سے غزان جیلانی کو دل میں بسائے بیٹھی تھی، جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ غزان جس لڑکی کو اتنی شدت سے ڈھونڈ رہا ہے، کیا وہ شدت صرف اپنا وعدہ نبھانے کی ہے یا پھر کوئی اور جذبہ، مگر پھر بھی مایا کو اپنے جسم میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فبیہا کے بارے میں ساری معلومات لے لی تھی، اور اب اس کا ارادہ اسے ڈھونڈنے کا تھا، کیونکہ وہ غزان کو یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ کر اسے غزان سے ملانا چاہتی تھی، اور پھر چاہے محبت کے کھو جانے کا خسارہ مایا فارس کے حصے میں آ جاتا، مگر اس سے اس کا درد کم کرنا تھا، اور اس لیے وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف حیدر کے گھر والے خود کو مجرم سمجھ رہے تھے، اور حیدر خود کو جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور پھر شاید حقیقت کو کچھ الگ طریقے سے سامنے آنا تھا، اور وہ جس طریقے سے سامنے آئی تھی اس نے سب کو ہلا دیا تھا۔ وہ ایک ایسا دن تھا جس دن سب کے سامنے حقیقت کھل جانی تھی۔ حیدر جو کسی کام کے سلسلے میں آفس سے باہر نکلا تھا، مگر وہ کسی اور سوچ میں تھا، جب اچانک سے گاڑی کے سامنے کسی لڑکی کو دو لوگ گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ حیدر کو فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو اپنے آپ میں ہی مگن تھا، جب اس لڑکی کی چیخیں اسے سنائی دی۔ خدا کے لیے مجھے بچائے، کوئی تو مجھے بچائے، خدا کے لیے کوئی بچائے مجھے، وہ چلا رہی تھی، اور شاید یہ آواز حیدر پہچان سکتا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ان لڑکوں کی طرف بڑھا تھا۔ اب سالے، تو ہے کون؟ اور تو کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ ایک لڑکا غصے سے حیدر کو دیکھ کر بول رہا تھا، مگر حیدر کی کوشش تھی کہ وہ بس اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لے، اور لڑکی خود کو بچانے کے چکر میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور ان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش میں اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر کندھوں تک آ چکا تھا، اور جیسے ہی حیدر کی نظر اس لڑکی پر گئی، پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنا کسے کہتے ہیں، وہ آج حیدر جیلانی کو پتہ چلا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ابے تو ہٹ کیوں نہیں رہا؟ ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ حیدر جو ابھی سکتے کی حالت میں تھا، ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے اسے مارنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تھے، جب حیدر نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا، اور پھر وہ دونوں کو لگاتار مکے مارتا گیا، جیسے کہ سالوں کا غصہ وہ شاید ان دو لڑکوں پر ہی اتار رہا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے حیدر کو دیکھا، وہ یکدم حیران ہوئی، اور اب ڈر کر پیچھے اس کا یہ جنونی انداز دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ آگے کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر نے جب اسے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں لڑکوں کو وہیں سڑک پر چھوڑ کر یکدم اس لڑکی کی طرف بھاگا۔ رکو، میں نے کہا رک جاؤ، وہ چلا رہا تھا، مگر وہ کچھ سن نہیں رہی تھی، وہ بس تیز قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ حیدر بھاگتے ہوئے اس کی طرف پہنچا، اور اگلے ہی پل اس کی کلائی پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف کھینچ کر لے کے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ چلائے جا رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ گاڑی تک پہنچا اور دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھا چکا تھا۔ میں نے کہا مجھے جانے دو، تمہیں نہیں سمجھ آ رہا؟ دیکھو میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکیاں دیے جا رہی تھی، مگر اسے کہاں فرق پڑنا تھا، اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو آگے کی طرف بڑھا چکا تھا، مگر وہ لڑکی چپ ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اور پھر حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گاڑی میں رکھی ہوئی ٹیپ
اس کے منہ پر لگا چکا تھا۔ وہ ہاتھوں سے ٹیپ کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جب اسی دوپٹے سے اس نے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے تھے۔ وہ لڑکی آنکھوں میں قہر بھرے حیدر کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ تو حیران تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا، کیا معجزہ اس دور میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اور ابھی تو اس کے گھر میں ایک اور قیامت برپا تھی جس کی خبر ابھی تک حیدر جیلانی تک نہیں پہنچی تھی۔ احتشام میری بات سنیں، میں پاکستان کیسے چل سکتی ہوں؟ میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے پاکستان جانا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں وہاں نہیں جا سکتی۔ وہ پچھلے 4-5 دن سے یہی باتیں کر رہی تھی۔ احتشام کا ارادہ تھا کہ وہ لوگ جلدی ہی پاکستان کے لیے نکل جائیں، مگر ہر بار بیا اسے کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کے روک دیتی تھی۔ اب تو شاہ نور اور اس کی ماں بھی اس سے پوچھنے لگی تھی کہ آخر وہ اتنا کیوں ڈر رہی ہے، مگر وہ ہر بار یہ کہہ دیتی کہ اسے یہ ملک اچھا لگ گیا ہے اور اسے یہیں رہنا ہے۔ اور آج احتشام اس کی کوئی بات نہ سنتے ہوئے ان سب کو لے کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ دیکھیں، آپ کسی لڑکی پر زبردستی کر رہے ہیں، کسی لڑکی پر زبردستی کرنے پر اللہ بہت گناہ دیتا ہے۔ جب کوئی بات نہیں بن پائی تو وہ اسے اللہ کے نام سے ڈرانے لگی۔ الحمدللہ، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اور میں کسی لڑکی پر زبردستی نہیں کر رہا، میں بس یہاں پر اس لڑکی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں اسے یہاں چھوڑ کے چلا جاؤں اور پیچھے کچھ ہو جائے، اس لیے محترمہ آپ چپ ہی رہیں۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اور پھر وہ لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ بیا تو جتنی حیران ہوتی کم تھا، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے جہاز میں بیٹھنے کیسے دے دیا گیا۔ اس کے پاس تو نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی ٹکٹ، پھر وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اسے یہ بات نہیں بتاتی احتشام نے کیا کیا تھا، اسے کیسے لے جا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ اب وہ رکنے نہیں والا، وہ پاکستان جا کر ہی دم لینے والا تھا، اور وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے اب آگے کا سوچ رہی تھی۔ یار بیا، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں وہاں پر جا کر کیا کروں گی۔ میری بچپن سے خواہش تھی میں پاکستان دیکھوں اور بالآخر وہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی خوشی اسے بتا رہی تھی۔ جب شاہ نور کی ماں نے احتشام سے پوچھا کہ وہ لوگ کس شہر میں جا رہے ہیں تو احتشام نے بہت پرسکون لہجے میں کہا کہ وہ لوگ کراچی جا رہے ہیں۔ اور کراچی کا نام سنتے ہی جوس پیتے ہوئے بیا کے گلے میں جیسے جوس اٹک گیا تھا، وہ کھانسنا شروع ہو گئی۔ یا اللہ، خیر کیا ہوا ہے بیٹا؟ اس کی ماں پریشان ہو گئی، مگر وہ اپنا گلا سہلاتے ہوئے احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ احتشام بھی یہ بات کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اس کے تاثرات دیکھنا چاہتا ہو، اور وہ اچھے سے اس کے تاثرات دیکھ چکا تھا۔ بیا بی بی، ابھی تو بس جوس ہی اٹکا ہے، ابھی تو کیا کیا اٹکنا ہے آپ جانتی نہیں ہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا، یعنی بہت آگے تک وہ سوچ کر بیٹھا تھا، مگر وہ ابھی کسی کو بھی یہ بتانے کے ارادے میں نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، چھوڑیں مجھے۔ حیدر نے گاڑی اپنے گھر کے باہر روکی تھی اور گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس لڑکی کے ہاتھ اور منہ سے ٹیپ ہٹا چکا تھا، اور جیسے ہی ٹیپ ہٹی وہ پھر سے چلانا شروع ہو گئی۔ یا اللہ، یہ میرے کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ چپ ہو جاؤ، کون سا تمہیں اغوا کر رہا ہوں جو اتنا چلا رہی ہو؟ ایک تو میں نے تمہاری جان بچائی، اوپر سے تم چلا کر میرا دماغ خراب کر چکی ہو۔ اب کی بار وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ وہ لڑکی کب سے اس کا صبر آزما رہی تھی، اسے سنبھال کر اپنی بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو جب سے ملی تھی تب سے چلائے جا رہی تھی، اور اب اس کا صبر ختم ہوا تھا۔ اسے کھینچتا وہ اندر لایا تھا جب صوفے پہ ہی اسے نسرین بیگم بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ وہ جو اپنے دھیان میں کتاب پر نظر جمائے کچھ پڑھ رہی تھی، جیسے ہی نظر اپنے بیٹے پر گئی وہ حیران ہو گئی۔ جب اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کسی نازک لڑکی کی کلائی پکڑی دیکھی، وہ پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیدر، کون ہے یہ اور کیا طریقہ ہے یہ؟ چھوڑو اس کا ہاتھ، وہ حیدر کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ امی، مجھے ساری حقیقت جاننے دے، بہت ہو گیا ہے، میں اتنے عرصے سے تکلیف میں ہوں مگر کسی کو بھی اپنی تکلیف نہیں بتاتا۔ سب کی نظر میں برا بن گیا ہوں، اور جن کی وجہ سے بنا وہ لوگ مزے سے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ اپنی نظر اس لڑکی پر جمائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نسرین بیگم نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا، اس لڑکی کو پہچاننے میں انہیں دیر نہیں ہوئی۔ وہ ایک دم اس لڑکی کی طرف بڑھی تھی۔ تم کہاں تھی؟ وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جب اگلے ہی پل وہ لڑکی زمین بوس ہو گئی تھی۔ حیدر جو نسرین بیگم کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا، اس لڑکی کو زمین پر دیکھ کر ایک دم اس کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھانے لگا۔ حیدر، ڈاکٹر کو فون کرو، جلدی سے بلاؤ انہیں۔ وہ حیدر کو دیکھ کر گڑبڑا کر بول رہی تھی، اور وہ بھی جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ڈاکٹر کو ملا چکا تھا۔ پتہ نہیں آگے اور کیا ہونے والا تھا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔